الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کلاس 5th کلاس ہے آج قرآن کی، اور لاسٹ کلاس میں نے آپ کو جو قرآن شریف کے بارے میں، لوح محفوظ کے قرآن کے بارے میں بتایا تھا کہ جو سورہ واقعہ کی آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے سوائے ان کے جو پاک ہے، وہ پاک فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جو قرآن کی بات ہو رہی تھی وہ جو ہے نا لوح محفوظ کی قرآن کی بات ہو رہی تھی، نہ کہ ہمارے مصحف کی بات ہو رہی تھی۔ تو اب اسی سلسلے میں ایک چیز یہاں پہ بولنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا تو جادو ٹونے نکالنے کے بارے میں، جادو ٹونے کا علاج کرنے کے بارے میں بہت مشہور تھا۔ اس کا نام جو ہے نا ضماد تھا۔ تو وہ جو مکہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے جب معلوم ہوا کہ بھائی 40 ایئرس تک تو ماشاءاللہ امین اور صادق کے طور پہ بہت زیادہ مشہور تھے یہاں پہ، مگر اب تھوڑے دن سے کیونکہ جو ہے نا الگ ہی بات کر رہے ہیں، اور تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ان کو جادو کا اثر ہو گیا بول کے، تو پھر یہ ضماد نامی شخص جو تھا انہیں بولا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں جو ہے نا علاج کرنے کو ریڈی ہوں بول کے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پھر ایسا بولتے ہیں کہ آپ کا علاج انشاءاللہ میں کروں گا، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے بیان کریے بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شخص بولتے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں پڑھتے، کچھ بھی بات نہیں کرتے، ہر تقریر سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے وہ پڑھنا شروع کرتے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس یہ پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ شخص جو ہے نا ہل جاتا اور پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرانے کا درخواست کرتا، جب نبی دوسری بار تیسری بار بولتے ہی انہیں جو ہے شخص جو ہے نا اسلام قبول کر لیتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اللہ کے رسول ہیں، اور اپنا ہاتھ بڑھائیے اور میں اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں، ایکسیپٹ کریے بول کے بولتا ہوں میں۔ تو جو ایکسپرٹ تھا جادو ٹونے کا جو ہے نا علاج کرنے کے بارے میں، جب انہیں جو ہے نا مان لیا کہ بھئی یہ جادو نہیں ہوتا، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، کیونکہ جس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا، جس کے اوپر یہ جناتوں کا اثر ہوتا، وہ آل فال بکتے رہتے وہ لوگ، اتنی پرسائز جو ہے نا کمیونیکیشن نہیں کرتے وہ لوگ۔ تب اس کو یہ جب معلوم ہو گیا تھا تو باقی جو جہلا تھے، جو جاہل کی جمع ہیں، جو جاہل دوسرے جہلا تھے جو، تو وہ جو ہے نا اس واقعے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا جادوگر ہی مانتے تھے، نعوذ باللہ، کیونکہ جو ہے نا ان کو ہدایت نہیں ملنے والی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نہیں مانے اس بات پہ۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایکسپرٹ نے مان لیا کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے تو پھر ان کو بھی مان لینا چاہیے تھا، مگر کیونکہ قسمت میں جو ہے نا ہدایت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہیں کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہیں پر یہ کلاس ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی بات نیکسٹ کلاس میں بولوں گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔